السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم میں اختلافات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اب سامنے آنے لگی ہیں، واضح ہونے لگی ہیں کہ اختلافات کس لیول تک ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے۔ میں نے کل رات جو ویلاگ کیا تھا، آخری ویلاگ جو اجلاس کے متعلق کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ مؤخر ہوگا، اس ویلاگ میں نے یہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹا نہیں ہے، پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے گا، پی ڈی ایم متحد رہے گا، لیکن پی ڈی ایم اب 10 کی بجائے 9 جماعتوں پر مشتمل ہوگا۔ تو آج مولانا عبدالغفور حیدری نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں چل سکتی، یہ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان کے کل کی تقریر کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج تقریر کی ہے پشاور میں، اور انہوں نے بھی چیزیں کلیئر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی استعفوں کا معاملہ ہر اجلاس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اور پرائرٹی کی بنیاد پر ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ یہ کہیں طے نہیں ہوا تھا، کہیں نہیں لکھا تھا کسی اعلامیے میں کہ ایٹم بم کی طرح استعفے جو ہیں وہ آخری آپشن ہوگا اور وہ ایٹم بم کی طرح ہوگا، ایسا کہیں بھی ہم نے طے نہیں کیا تھا۔ کل کیا کچھ ہوا اجلاس کے حوالے سے کچھ چیزیں میرے پاس آئی ہیں جو مجھے میرے ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں کہ پلاننگ کس کی کیا تھی۔ پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ تھی، نون لیگ کی کیا پلاننگ تھی، اور جے یو آئی کی کیا پلاننگ تھی۔ 3-4 دن پہلے یہ ماحول کس طرح بن رہا تھا اس اجلاس کے حوالے سے، اور اجلاس میں پھڈا شڈا ڈالنے کے حوالے سے، لانگ مارچ مؤخر کرنے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر بہت سارے دوستوں نے، ویورز نے میرا پروگرام سنا ہوگا ویلاگ، اس دن جس دن پی ڈی ایم کا اس سے کل جو اجلاس ہوا، اس سے پچھلا اجلاس جو ہوا تھا، جس میں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، اناؤنس کیا گیا تھا۔ مریم نواز، مولانا اور بلاول نے جو پریس کانفرنس کی تھی، مشترکہ طور پر تمام باقی جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس دن سے ایک دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ بھئی لانگ مارچ جو ہے پوسٹ پون ہونے کا امکان ہے، کیونکہ تیاری نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کی۔ بہت سارے اس دن تو نہیں ہوا لانگ مارچ مؤخر، اس دن تو اناؤنس کیا گیا بھائی لانگ مارچ 26 کو اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ میری انفارمیشن تھی، میں اپنا تجزیہ نہیں تھا اس میں، میری انفارمیشن یہ تھی کہ انہوں نے تیاری نہیں کی۔ یہ سارے لوگ، ساری جماعتیں ضمنی انتخابات میں پہلے مصروف رہیں۔ قرم ایجنسی میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت الیکشن لڑ رہی تھی، اور پھر نون لیگ نوشہرہ میں، وزیر آباد میں، ڈسکا میں، سندھ میں، تھرپارکر میں پیپلز پارٹی، سب لوگ یہ مصروف تھے، تو انہوں نے تیاری کوئی نہیں کی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے لانگ مارچ ایسا تو نہیں ہے کہ بس آئے اور گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی ہوں تو ظاہر ہے ان کا یہاں پر اسٹے کرنا، یہاں پر بیٹھنا، ٹینٹ لگنا، لائٹنگ، پنڈال، اسٹیج، کھانا پینا، باتھ رومز، یہ سارے ٹرانسپورٹ کا خرچہ، تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو خرچہ بھی انہوں نے کوئی چندہ وغیرہ کوئی پراپرلی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی نون لیگ نے بہت بڑا ذمہ داری اٹھا لی ہے، یا چندہ کیا ہے، یا جے یو آئی نے کی ہے، یا پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کلیم کر رہے ہیں البتہ کہ سندھ میں ہم نے تو بڑی تیاری کر لی تھی، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا سندھ میں کتنی تیاری کی ہے پیپلز پارٹی نے، لیکن کلیم کر رہی ہے کہ بھئی ہم تو بھرپور تیاری کر رہے تھے۔ لیکن میں باقی اپوزیشن جماعتوں کی، ایون پیپلز پارٹی کی باقی صوبوں میں بھی کوئی اس طرح ایکٹیویٹی نہیں چل رہی تھی کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، کوئی ہلا گلا ہو، کوئی موبلائزیشن ہو، عوامی رابطہ مہم ہو، کارنر میٹنگز ہو رہی ہوں، جلسے ہو رہے ہوں کہ بھئی شاہد خاقان عباسی کو ایک شہر میں جلسہ کرنے کے بھیج دیا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، تو مولانا دوسرے شہر میں چلے گئے، مریم نواز تیسرے شہر چلی گئیں، بلاول بھٹو چوتھے صوبے میں چلے گئے یا شہر میں چلے گئے۔ اس طرح یعنی مختلف لوگ مختلف شہروں میں جاتے اور لوگوں سے، پبلک سے
رجوع کرتے، عوامی رابطہ مہم چلاتے کہ بھئی خرچہ بھی آنا ہے، اس کا انتظام کیا کرنا ہے، اور لوگوں نے کم از کم آنا ہے ہر صورت میں، تو ایسی کوئی کمپین بھی نہیں چل رہی تھی۔ ضمنی انتخابات ختم ہوئے تو پھر سینٹ انتخابات آ گئے، ساری جماعتیں سینٹ انتخابات میں مصروف ہو گئیں۔ جے یو آئی نے بھی سینٹ الیکشن لڑنا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ نے بھی، بڑی اے این پی نے بھی، تمام جماعتوں نے جن جن کے پاس ایم پی ایز تھے۔ تو اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ختم ہوا تو پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑنے لگے، پھر ہفتہ 10 دن چیئرمین سینٹ کے، ہفتہ 10 دن 15 دن سینٹ کے الیکشن میں، اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ان کا ہفتہ 10 دن گزر گئے۔ اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو انہوں نے اناؤنس یہ کیا تھا، جس دن گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کیا گیا تھا اس دن اناؤنس کیا گیا تھا کہ 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا اور لانگ مارچ کے جو باقی معاملات ہیں اس میں ڈسکس کیے جائیں گے، یہ مولانا نے اناؤنس کیا تھا۔ جب لانگ مارچ، جب 15 مارچ آنے والی تھی تو 2 دن پہلے یہ میں نے ہی خبر بریک کی تھی، اور میں نے سب سے پہلے ویلاگ کیا تھا، باقی صحافی دوست میرے رپورٹر کولیگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی، جو گروپ ہے ہمارا واٹس اپ گروپ، اس میں بھی میں نے شیئر کی تھی کہ بھئی 15 مارچ کا اجلاس مؤخر کر کے 16 مارچ کو طلب کیا گیا ہے، اور 16 مارچ کے لیے مولانا نے شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کر کے ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی تمام جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کریں، سربراہان سے بھی، اور ان کو کہہ دیں کہ یہ اجلاس حتمی فیصلہ کن اجلاس ہوگا، اور اسی اجلاس میں استعفے کا فیصلہ کرنا ہے۔ جس نے بھی اپنی اپنی پارٹی سے مشورہ کرنا ہے وہ اپنی پارٹیوں سے مشورہ کر کے آئیں، بعد میں یہ کوئی بہانہ یا کوئی جواز نہ پیش کریں کہ ہم نے سی ای سی سے اجازت لینی ہے، مشاورت کے لیے وقت دیا جائے۔ یہ مولانا نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا۔ اس کے بعد بہرحال پی ڈی ایم کی جماعتیں آئیں، اجلاس تو ہوا، لیکن مجھے میرے ایک سورس نے بتایا، صحافی دوست ہے، سورس سینئر بندہ ہے، اس نے مجھے بتایا کہ بھئی پیپلز پارٹی، جب یہ آصف علی زرداری کی کل خبریں آئیں باہر، تقریر جو ہے پی ڈی ایم کے اجلاس کی، میاں نواز شریف کو انہوں نے یہ کہا ہے اور اسحاق ڈار کے بارے میں یہ کہا ہے، استعفے دینے سے انکار کر دیا، یہ خبریں چلیں، تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ بھئی یہ چیک کر کہ واقعی آصف علی زرداری نے اندر تقریر ایسی کی ہے، یا کی ہے تو کیسے باہر کیسے آئی ہے۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پہلے پلاننگ تھی پیپلز پارٹی کی، اور کس نے جاری کیے ہیں اس میڈیا مینیجر کا، پیپلز پارٹی کے میڈیا مینیجر کا، اس نے نام بھی لیا میرے ساتھ کہ فلاں نے جاری کیے ہیں، اور یہ فلاں انہوں نے جاری کرنے والے نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ہم نے تیلی دینی ہے بھائی، ہم نے تیلی لگانی ہے، مطلب یہ چنگاری لگانی ہے، ہم نے کیا چنگاری لگانی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پلاننگ میں تھی، مولانا نے اور نواز شریف نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ ہر صورت میں استعفے دینے ہیں۔ نون لیگ نے 1 دن پہلے اجلاس کیا کہ بھئی کوئی استعفیٰ دے نہ دے، ہم مولانا کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے استعفوں کا اعلان کر دے۔ ویسے نون لیگ کے اندر بھی اختلافات رہے ہیں، نون لیگ کے بہت سارے ایم این ایز استعفے دینے سے انکاری تھے، پچھلے جب مرحلہ آیا تھا اور استعفے مانگے جا رہے تھے ان دنوں میں بھی میں نے ویلاگ کیا تھا کہ نون لیگ کے بہت سارے ایم این ایز انکاری ہو گئے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی اور ایک اور صاحب تھے ساجد خان، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نا، تو اسپیکر نے جب بلایا ان کو تصدیق کے لیے تو وہ مکر گئے کہ بھئی ہم نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو یہ استعفے نون لیگ کے اندر بھی پھڈا چل رہا تھا، پھر لانگ مارچ کے لیے تیاری نہیں تھی، تو یہ تو مجھے نظر آ رہا تھا، پہلے ہی انفارمیشن بھی تھی کہ بھئی لانگ مارچ ملتوی یا مؤخر ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کل بھی ویلاگ 2 کیے جب اجلاس چل رہا تھا کہ میں نے کہا اتفاق نہیں ہوا استعفوں پہ تو لانگ مارچ نہیں ہوگا، آگے چلا جائے گا۔ اب لانگ مارچ تو ہوگا ہی، لیکن کب ہوگا، یہ رمضان کے بعد ہوگا، کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کیا جواب دیتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو تیاری کی وجہ سے بھی شاید پلاننگ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہو، یہ بھی تجزیے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تصدیق فی الحال نہیں کی جا سکتی کہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے آپس میں مل کے۔ لیکن پیپلز پارٹی استعفوں پہ تو راضی ظاہر نہیں ہو رہی تھی،
اور مولانا اور ہر صورت میں استعفے دینا چاہتے ہیں۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھائی، بلاول کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ استعفے آخری آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح۔ تو مولانا نے آج وضاحت کی ہے، آج تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ بھائی یہ کہیں بھی نہیں ہم نے طے کیا، کسی اعلامیہ میں ایسا نہیں لکھا کہ استعفے آخری آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح۔ تو استعفوں کا معاملہ پرائرٹی پر ڈسکس ہوتا رہا ہے ہر اجلاس میں۔ اب تمام جو ہمارے پاس آپشنز تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے ہیں، تو اب استعفوں کا آپشن رہتا ہے تو وہ بھی استعمال، لانگ مارچ کے ساتھ وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے پھر آج ایک اور بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں فیوچر نظر نہیں آ رہا اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں چل پائے گی۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری نے آج ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے، میں نے خود سنا ہے۔ اور انہوں نے آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ بھائی آصف علی زرداری کی تقریر جو تھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے حیران تھے اور توقع نہیں تھی ہمیں کہ آصف علی زرداری اتنے بڑے آدمی اس طرح کی تقریر کر سکتے ہیں، ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بڑا افسوس ہوا آصف علی زرداری کے، اور حیرانگی بھی ہوئی ان کی تقریر سن کر۔ تو آصف علی زرداری کیا تیاری کر کے آئے تھے؟ پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے پلاننگ کر کے آئے تھے، جس طرح میرے صحافی دوست نے، سینئر نے بتایا کہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا اور بتایا گیا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ جو میڈیا مینیجر حضرات ہیں پیپلز پارٹی کے، کہ بھئی ہم نے چنگاری آج دینی ہے۔ کیا چنگاری دینی تھی؟ وہ چنگاری یہ جاری کر دی، اور یہ ہم نے پھر نوٹ بھی کیا۔ میں خود اجلاس میں موجود تھا، پی ڈی ایم کے اجلاس کے باہر، وہاں پر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ بھائی کسی بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایسا نہیں دیکھا کہ اندر جو تقریریں ہو رہی ہوں ان کے میڈیا مینیجر تقریریں میڈیا کو جاری کر رہے ہوں، ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ لیکن کل کے اجلاس میں آصف علی زرداری کی تقریر ہوئی تو تقریر ان کی باہر آ گئی، اور انہی کے میڈیا مینیجر کے حوالے سے باہر آئی کہ انہوں نے خود جاری کروائی۔ اب ظاہر ہے یہ آصف علی زرداری کی مرضی کے بغیر تو ان کے میڈیا مینیجر تقریر جاری نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر نون لیگ کو پتہ چلا، تو نون لیگ نے بھی پھر، نون لیگ کا جو بیٹ رپورٹرز کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں مریم نواز کی بھی تقریر جاری ہوتی رہی کہ مریم نواز کا آصف علی زرداری کو جواب، مریم نواز کا آصف علی زرداری کی تقریر کا جواب، یہ اس طرح جاری ہو رہا تھا۔ اسی گروپ میں مریم اورنگزیب بھی ہیں، ترجمان ہیں، لیکن وہ کوئی تردید نہیں کر رہی تھیں۔ تو مجھے یہ بھی چیزیں ہم نوٹ کر رہے تھے کہ بھئی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مریم اورنگزیب تردید نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے آصف علی زرداری نے بھی تقریر کی ہے اور یہ باتیں بھی درست ہیں، اور مریم اور نواز نے بھی ان کا جواب دیا ہے، کیونکہ اگر مریم نواز کی یہ باتیں نہ ہوتیں اجلاس میں کی ہوئیں تو مریم اورنگزیب فوری تردید کرتی۔ تو یہ پورا پلاننگ تھی۔ اب کس کی طرف سے پلاننگ تھی؟ آصف علی زرداری کی طرف سے یا میاں نواز شریف اور مولانا کی طرف سے تھی؟ لیکن پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کو، پی ڈی ایم کے بیانیے کو ضرور لگا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مولانا، میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج راجہ پرویز اشرف جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ گپ شپ بھی ہوئی آف کیمرہ، لیکن وہ کھل نہیں رہے تھے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کھڑا ہوں اس وقت، اور پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم کوئی نہیں ٹوٹا۔ ہم سی سی کا اجلاس بلائیں گے، کب بلائیں گے یہ نہیں، سوالات بھی ہوئے، یہ نہیں بتایا کہ کب بلائیں گے، لیکن پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے اور سی سی کا اجلاس بلائیں گے، اور پی ڈی ایم میں ہم ضرور واپس جائیں گے، اپنا موقف دیں گے۔ تو جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ پیپلز پارٹی مشکل لگ رہی ہے اور پی ڈی ایم میں اب نظر واقعی نہیں آ رہی، جس طرح آج مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی کہا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے استعفے دینے ہوتے تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو اس لیول پر، اختلافات کی اس لیول پر نہ لے کر جاتی۔ کل کم از کم کل ہی وہ فیصلہ کر دیتی کہ بھائی استعفے کل تو نہیں دینے تھے نا، 26 کو دینے تھے۔ اب تیاری تو پہلے ہی نہیں تھی، اب تو 8 دن رہ گئے تھے، 8 دن میں کیسے تیاری کرتے، لیکن استعفے کل نہیں دینے تھے، استعفے 26 کو دینے تھے۔ تو پیپلز پارٹی اگر فیصلہ کر دیتی، کرنا ہوتا، استعفے دینے ہوتے، تو پیپلز پارٹی کل ہی فیصلہ کر لیتی۔ اب جو ہے
یہ CEC کا بہانہ میرا خیال ہے ڈھونڈا ہے پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی اب مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک تو ٹرسٹ کا، اعتماد کا فقدان ضرور ہے تمام جماعتوں کے اندر۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور JUI کو اپنے شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتی رہی ہے۔ JUI مولانا اور نواز شریف پھر پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کو شکوک و شبہات کے نظر سے دیکھتے رہے ہیں۔ تو جب اعتماد کا فقدان بھی ہو اور پھر اس لیول پر اختلافات بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سخت زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے آگے معاملات کیسے چلیں گے۔ تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی آج تصدیق کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی کا فیوچر جو ہے PDM کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔